پاکستان کے کتنے لوگ کون سی بیماری سے مر جاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا باپ ہی ایک بڑے ہسپتال کا MS ہے اور اس ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہسپتال بھی چلاتا ہے. دیکھو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, دیکھو ان بچوں کے پاس تختیاں ہیں. انہی کے چاچا کا بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے, انہی کے مامے کے 10 پرائیویٹ اسکول ہیں لاہور میں. السلام علیکم ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے, جو بہت امیر نہیں ہے لیکن تھوڑے کم درجے کے امیر ہیں, آپ سمجھ لیں کروڑ پتی ہیں, جن کے اپنے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, ان کو یہ ثابت کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے کہ بھائی ہم امیر نہیں ہیں, ہم غریب ہیں, ہم مڈل کلاس ہیں, ہم لوور مڈل کلاس ہیں. لوور مڈل کلاس اسپیشلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم لوور مڈل کلاس بن جائیں. یہ شوق ہے غریب ہونے کا. یہ جو بدماشیہ کے بچے جمہورے ہیں پاکستان میں, بیوروکریٹ, فوجی, چھوٹے بزنس مین, تاجر, وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح لوور مڈل کلاس یا غریب غربا میں شمار ہو جائیں. تو یہ شوق یہ کہاں سے آیا اور اس کے ان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ پاکستان میں غریب ہونے کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہو, تھوڑی سی بدھی ہو, تھوڑی سی سوچ سمجھ ہو. تو میں آپ کو اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں, خاص طور پہ جب اسکالرشپ آپ لینا ہو, کیونکہ ان لوگوں کو وہ زبان آتی ہے جو باہر کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر سننا چاہتے ہیں. وہ پروفیسر وہ بہت رجت پسندانہ ان کا رویہ ہوتا ہے. ان کو پاکستان یا ہندوستان کے سوشل ڈائنامکس کے بارے میں, ان کے معاشرے کے بارے میں ذرا برابر علم نہیں ہوتا. تو ان کو جو پٹی پڑھا دی جاتی ہے وہ اس کو بین ہی قبول کرتے ہیں. ان کو آپ کہیں گے کہ میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں, بہت زیادہ کمزور طبقے سے تعلق ہے, میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے ہوں, تو بعید نہیں کہ آپ کو داخلہ بھی مل جائے اور آپ کو ساتھ ساتھ ایک اسکالرشپ بھی مل جائے. تو اس چیز کا, اس رجت پسندی کا, اس لا علمی کا بدماشیہ, جو چھوٹے بدماشیاں ہیں خاص طور پہ, وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. مجھے اکثر لوگوں کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو وہ باہر کے ممالک میں یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے لکھا کرتے ہیں, وہ پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوتا ہے. اچھا, ایک سٹیٹمنٹ مجھے موصول ہوئی جس میں ایک خاتون کی سٹیٹمنٹ تھی جو باہر کے کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی تھی. تو اس خاتون نے تقریباً 2 صفحے یہ رونا رویا ہوا تھا کہ بھائی میں پاکستان میں ایک عورت ہوں, پاکستان میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے, مجھے معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ ذرا بھی آزادی حاصل نہیں ہے, اور میں بڑی بے یار و مددگاری کی زندگی گزار رہی ہوں. اپنی فیملی کی جو روایتی فیملی تھے اس کے مخالفت میں کھڑی ہوئی اور پھر اس کے بعد میں نے تعلیم حاصل کی, اس لیے مجھے یہ اسکالرشپ دے دیا جائے. میں نے کہا یار واقعی یہ تو واقعی پاکستان میں خواتین کا تو بہت برا حال ہے, پاکستان میں خواتین کمزور ہیں. لیکن پھر کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ جو خاتون تھیں وہ ایک سیکٹری کی, فیڈرل سیکٹری کی بیٹی تھی. اب ایک فیڈرل سیکٹری کی بیٹی, چاہے وہ عورت بھی ہو, وہ معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ ایک روایتی گھرانے میں تو پیدا نہیں ہوئی, وہ کمزور تو نہیں ہے, وہ تو ایک طاقتور گھرانے میں پیدا ہوئی ہے. اس کی انگلی پہ تو پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. اسی طرح ایک اور مجھے سٹیٹمنٹ پڑھنے کو ملی جس میں گجرانوالہ سے آیا ہوا ایک بچہ جو بڑی معروف پرائیویٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, اس نے کہا کہ جناب میں گجرانوالہ سے آیا ہوں اور گجرانوالہ پاکستان کا بیک واٹر ہے, یعنی انتہائی ایک بیک ورڈ ضلع ہے جس میں کوئی تعلیم نہیں ہے, اور میں وہاں سے اٹھ کر آیا اور میں لاہور میں آیا. تو پہلے مجھے بہت مشکل ہوئی لاہور کے اندر لوگوں کے ساتھ دوستی بنانے میں, کیونکہ میں گجرانوالہ سے تھا اور وہ لاہور سے تھے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا اور اس دوست کا ملازم اس کے بک شیلف سے ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہ انگریزی پڑھ نہیں سکتا تھا. تو مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا, بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ پاکستان میں تعلیم کا یہ حال ہے اور ملازموں کے پاس تعلیم کے مواقع میسر نہیں ہیں. تو میں جا کے اس بچے کے ساتھ بیٹھا, میں نے اس کو پڑھ کر وہ انگریزی کی کتاب, وہ صفحہ میں نے اس کو پڑھ کر سنایا, تو وہ بچہ بہت خوش ہوا. اس کی اور بھی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھی ہیں. جو پاکستان کی یہ لوگ بینڈ بجاتے ہیں, اوئے ہوئے ہوئے, یعنی پاکستان کو تو ان لوگوں نے بالکل تباہ حال ملک ظاہر کرنا ہوتا ہے. یہ مثال کے طور پہ ہیلتھ پالیسی میں داخلہ لینا چاہتے ہوں گے, کہیں گے کہ یار پاکستان کے جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ تباہ حال ہے. ان کے پاس پورے اسٹیٹسٹکس ہوں گے کہ پاکستان میں کتنی چائلڈ مورٹیلٹی ہے, پاکستان کے کتنے لوگ کون سی بیماری سے مر جاتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ پاکستان کا پرائمری ہیلتھ سیکٹر ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے, اس پہ یہ پالیسی لگائیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا اور ہیلتھ سیکٹر امپروو ہو جائے گا. ان کو یہ ساری کہانی ازبر یاد ہوتی ہے اور پاکستان کی اور اس کے عوام کی بینڈ بجاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا باپ ہی ایک بڑے ہسپتال کا MS ہے اور اس ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہسپتال بھی چلاتا ہے. ایک طرف یہ جو غریب لوگ ہیں جو واقعی مر رہے ہیں وینٹیلیٹروں پر, جو
عورتیں ہیں جو واقعی مر رہی ہیں بچے کو پیدا کرتے ہوئے، ان کی بدحالی سے، ان کی مفلوک الحالی سے مکمل طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اسکالرشپ لینے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے، اور دوسری طرف یہ خود ہی ان کے باپ، ان کے چچا، ان کے تایا، ان کے رشتہ دار ہی اس مفلوک الحالی کا، اس برے ہیلتھ سسٹم کا وجہ ہے۔ اسی طرح تعلیم کا یہ کہیں گے کہ یار تعلیم کے بہت برے حالات ہیں پاکستان میں، ہوئے ہوئے کوئی پرائمری تعلیم کا حال نہیں ہے، 2,20,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، فلانا فلونا، تو یہ لکھیں گے۔ اور پاکستان میں تعلیمی پالیسی کی بڑی ضرورت ہے، ایکوٹی ہونی چاہیے، ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، ایکوالٹی آف اپرچونٹی ہونی چاہیے۔ سارے فریز جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں استعمال کرنے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سے لفظ ڈالنے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سے لفظ پڑھنے ہیں، پرفیکٹ میچ بنتا ہے، ان کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے کہ جاؤ بھائی تعلیمی پالیسی پڑھو۔ بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی انہی کے چاچا کا بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے، انہی کے مامے کے 10 پرائیویٹ اسکول ہیں لاہور میں۔ تو جہاں غریب بننا ہوتا ہے، جہاں کمزور بننا ہوتا ہے، یا جہاں پاکستان کو بدحال دکھانا ہوتا ہے، وہاں ان سے زیادہ تیز، ان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستانی عوام کی غریبی اور عام عوام کے برے حالات سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ این جی او سیکٹر بھی اس میں ہمارا اول ہے۔ یہ لوگ وہاں سے کروڑوں اربوں روپے کی گرانٹس لیتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے سامنے یہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں، ڈیسک پہ لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو تصویریں بنی ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ دیکھو ڈھانچے نکل آئے ہیں غریبوں کے، دیکھو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، دیکھو ان بچوں کے پاس تختیاں ہیں، دیکھو بچوں کے پاس فرنیچر نہیں، یہ بیٹھے ہیں ٹاٹوں کے اوپر۔ ہمیں اگر آپ 20 کروڑ کی گرانٹ دے دیں تو ہم یہ اسٹڈی کریں گے، اگر آپ ہمیں 10 کروڑ کی گرانٹ دے دیں تو ہم گراس روٹس کی جمہوریت پر ایک سٹڈی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہاں کے اداروں کے پاس بھی کھلا پیسہ ہوتا ہے، ڈی ایف آئی ڈی، یو ایس ایڈ، وہ بھی ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ پیسے لاتے ہیں اور ان پیسوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں کن چیزوں میں؟ ٹی اے میں، ہوٹلوں کے اندر بڑے بڑے 3 اسٹار، 4 اسٹار، 5 اسٹار، آپ رمادہ میں چلے جائیں، آواری میں چلے جائیں، پی سی میں چلے جائیں، این جی او کے سرکردہ وہاں پر آپ کو راتیں گزارتے نظر آئیں گے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں، باربیکیو پلیٹر منگوائے جاتے ہیں، پورے 20 بندوں کو جناب کھانا کھلایا جاتا ہے، 50-60 ہزار کا بل ادا کرتے ہیں، اور پھر ایک ای میل لکھتے ہیں اس ادارے کے نمائندے کو کہ جی ہم نے یہ سٹڈی کی ہے، اس میں ہم نے یہ فائنڈ کیا ہے اور پاکستان کے مسائل کا یہ حل ہے۔ پالیسیاں بنا کر این جی او والے بھی تھک گئے، بیوروکریٹ بھی تھک گئے، سیاستدان بھی تھک گئے، پالیسی پڑھ کر آنے والے بدماشیہ کے چیلوں کے بچے بھی تھک گئے، لیکن پاکستان کے حالات نہیں بدلے۔ کیونکہ انہیں جب سوٹ کرتا ہے غریب بننا، بدحال بننا، تو یہ مکمل طور پر اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب واقعی کچھ قدم اٹھانا ہوتا ہے کہ جس سے غریب کی حالت بہتر ہو سکے، جس سے تنخواہ دار کی حالت بہتر ہو سکے، جس سے چھوٹے کاروباری کی حالت بہتر ہو سکے، جس سے مزدور، کسان، طالب علموں اور غریب اور نادار عورتوں کی حالت بہتر ہو سکے، تو اس وقت یہ لوگ غریب نہیں رہتے، اس وقت یہ طاقتور اور امیر بن جاتے ہیں، اور اپنی طاقت کی گھمنڈ میں کوئی ایسا قدم نہیں دیتے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ فوجی جرنیل ہوں، جن سے ان کے طبقے کو ذرا برابر بھی نقصان ہو اور عوام کو رتی برابر بھی فائدہ ہو۔ ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔